बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 20 जून बरोज़ जुम्मा हम बात करेंगे दो अहम केसेस के हवाले से। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान जिस जेल में रहे और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हज़ारों कारकुनान जिस जेल में रहे हैं और उनके ऊपर मज़ालिम भी ढाए गए हैं और उनके जो हकूक़ हैं वो भी ना दिए गए, पूरे का पूरा जो इंतज़ामिया है उसको उड़ा दिया है और उनके ख़िलाफ़ इतना बड़ा स्कैंडल सामने आया है कि जिसकी बुनियाद पर उनको ओहदों से हटा दिया गया। उसकी तफसीलात मैं आपके साथ शेयर करूँगा। साथ में आपको बताऊँगा कि जो ये कहा जाता था, जिनका ख्वाब था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान को माइनस करने का, वो ख्वाब किस तरीके से तबाह हो गया और इमरान खान तो होगा। अच्छा, एक और दिलचस्प इस तफसीलात से आने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, साहबजादा हामिद रज़ा साहब जो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के सरबराह हैं, जिनके बारे में आज सलमान अकरम राजा साहब ने तफसीलात दी हैं कि हज़ूर वाला अगर आप कहते हैं ना कि साहबजादा हामिद रज़ा ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में बतौर वो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के चेयरमैन के तौर पर उन्होंने दरख्वास्त दायर की थी, लेकिन बतौर सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के सरबराह के उन्होंने ख़ुद सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की टिकट पर इलेक्शन ही लड़ा। तो उस पर फिर अदालत को बताया गया कि साहबजादा हामिद रज़ा ने अपने कागजात नामजदगी में सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल लिखा विद दी एफिलिएशन ऑफ पीटीआई, या जो पॉलिटिकल उनकी अंडरस्टैंडिंग थी पीटीआई के साथ, तो उन्होंने सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल भी लिखा, पीटीआई भी लिखा। और ये किसी भी जमात के साथ एफिलिएशन होना या इत्तेहादी होना ये हो सकता है विद द कोलेशन ऑफ पीटीआई, तो ये हो सकता था, लेकिन उनको भी आज़ाद डिक्लेयर किया। तो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के सरबराह ने तो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का लिखा था कागजात नामजदगी में, उनको आज़ाद तो इलेक्शन कमीशन ने किया। आप इलेक्शन कमीशन को पूछते नहीं हैं और आप सिर्फ कहते हैं कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल वालों ने तो खुद नहीं सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के ऊपर इलेक्शन लड़ा था, तो आप कैसे उसमें शामिल हो सकते थे। खैर, साहबजादा हामिद रज़ा ने कहा कि जिन लोगों को बड़ा शौक़ है ना इमरान खान का, इज़राइल के हवाले से कोई स्टेटमेंट आए तो मैं उनसे कहूँगा कि आप एक मोबाइल लें, जाके अडियाला जेल में इमरान खान का एक आप क्लिप ले आएँ, इंटरव्यू कराएँ और आप उनसे सवाल पूछें और फिर ऐसे जवाब इमरान खान देगा, फिर आप में हिम्मत होनी चाहिए, वो आप चलाएँ, फिर पता चलेगा इमरान खान की स्टेटमेंट क्या है इज़राइल के ख़िलाफ़। और ये हकीकत है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान वो इनको इतना टफ़ टाइम दे चुके हैं। कल तक कहते थे कि इमरान खान का ट्वीट कैसे ओरिजिनल हो सकता है, वो तो जेल में है। आज कहते हैं इमरान खान का ट्वीट क्यों नहीं आता। भाई, जो बंदा जेल में है आप उससे मुलाकातें आपने बंद करवाई हुई हैं, तो आप कहते हैं जी कि उनका ट्वीट नहीं आता। कल तक आप कहते थे कि ये ट्वीट असली भी है या नहीं है, ये इमरान खान की स्टेटमेंट है भी या नहीं है। आज इतनी अहमियत अख्तियार कर चुका है इमरान खान का जेल से बैठे ट्वीट करना कि आज सारे जो नाक़दीन है वो कहते हैं इमरान खान का ट्वीट नहीं है। उनको पता है कि इमरान खान के ट्वीट की दुनिया में वैल्यू है, वो ये बात जानते हैं और इसी वजह से वो परेशान हैं। अच्छा, लाहौर हाई कोर्ट में आज जस्टिस शाहिद करीम साहब की अदालत में जुम्मा के रोज़ ये जो माहौलियाती आलूदगी से मुतल्लिक़ केस होता है, इसकी मुख्तसर तफसीलात मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करता हूँ, चूँकि ये हमारे लिए और हमारी नस्लों के लिए अहम मामला है। लाहौर हाई कोर्ट में वासा जो कि पानी का इदारा है, उसने मीटर को बतौर सैंपल अदालत के रूबरू पेश कर दिया कि अब मीटर लगेंगे। कुछ इलाकों में तो पहले ही मीटर लगे हुए हैं, लेकिन जिन इलाकों में मीटर नहीं लगे हुए वहाँ मीटर लगाए जाएंगे ताकि उनको पता हो कि हम जितना पानी इस्तेमाल कर रहे हैं उतना हमें बिल देना पड़ेगा, वो पानी ज़ाया नहीं करेंगे। अब ये फिर आगे फिर आप जानते हैं जिस तरह बिल बढ़ते जाएंगे और गरीब बंदे के पास एक पानी था, वो भी अदालत को मैकेनिज़्म भी बनाया ना कि आप उनके हाथ में जो दे रहे हैं सारे का सारा अख्तियार, तो फिर उनको कोई ना कोई आप इसमें जो आप बिल वो पहले लेते हैं बिल वही लें, या आप उससे को थोड़ा बहुत ऊपर नीचे करें। ये ना हो कि आप इसके भी कोई यूनिट बना लें और उस पर भी आप कहें जी कि इतने लीटर इस्तेमाल करेंगे तो इतना चार्ज होगा, तो ये ना अब हो जाए। हमारे मुल्क में कुछ भी हो सकता है। अच्छा, शाहिद करीम साहब ने समाअत की। दौरान समाअत वासा के वकील मियां इरफान ने अदालत को आगाह किया कि लाहौर में पानी के मीटर्स जल्द नस्ब किए जाएंगे और पहले मरहले में कमर्शल मुकामात पर ये मीटर्स लगाए जाएंगे। पानी के मीटर को बतौर नमूना अदालत में पेश भी किया गया। अदालत ने पानी की किल्लत को एक बड़ा मसला करार देते हुए इस अकदाम को सराहा। वासा के वकील ने मजीद बताया कि लाहौर में खुदाई का अमल जुलाई के आखिर तक मुकम्मल कर लिया जाएगा। दौरान समाअत मेंबर जुडिशल कमीशन ने इंकशाफ किया कि हुकूमत केनाल पर जो एक नया ट्रेन का नया प्रोजेक्ट, येलो ट्रेन का नया प्रोजेक्ट ला रही है, जिससे दरख्तों के काटे जाने का खदशा है। ये जो नहर किनार रोड है लाहौर का, जो ठोकर से शुरू होता है और वो जलो मोड़ तक जाता है, तो वो उसके बारे में कहा जी कि यहाँ कोई एक नई येलो
ٹرین چلانے کا منصوبہ ہے حکومت کا، جس سے وہ پورا چونکہ کنار روڈ کے اوپر دونوں طرف درخت ہیں بہت بڑے بڑے، ان کو کاٹے جانے کا خدشہ ہے۔ عدالت نے کنار روڈ پر درختوں کی کٹائی کی اجازت نہ دینے کا دو ٹوک حکم دیتے ہوئے کہا کہ لاہور میں درختوں کی خوبصورتی صرف کنال پر ہی باقی رہ گئی ہے اور ہم کسی صورت درخت کاٹنے کی اجازت نہیں دیں گے۔ ممبر جوڈیشل کمیشن نے بتایا کہ حکومت نے ٹریفک وارڈنز کے ہیلتھ الاؤنس کی سمری مسترد کر دی ہے، تاہم انہوں نے ماحولیات کے تحفظ سے متعلق حکومتی اقدامات کی تعریف بھی کی۔ جسٹس شاہد کریم نے محکمہ ماحولیات کی کارکردگی پر سوال اٹھاتے ہوئے کہا کہ اتنی بڑی تعداد میں فورس بھرتی ہوئی مگر سڑکوں پہ نظر نہیں آتی، جبکہ دھواں چھوڑتی گاڑیوں کے لیے گاڑیاں کھلے عام سڑکوں پہ چل رہی ہیں۔ بھئی آپ نے ایک پوری فورس بنا دی، آپ نے لوگوں کو بھرتی کر دیا، تمام اپنے ورکرز کو یا اپنے سفارشیوں کو بھرتی کر دیا، لیکن وہ کہیں پریکٹیکلی تو نظر ہی نہیں آتی، وہ کہاں ہے فورس؟ آپ تنخواہیں ان کو دے رہے ہیں۔ عدالت نے محکمہ ماحولیات سے ٹیموں کی تعیناتی کی تفصیلات پر مبنی رپورٹ طلب کر لی اور ڈی جی ماحولیات کو فوری طور پر چیئرمین چیمبر آف کامرس سے ملاقات کر کے انڈسٹریز سے متعلق قواعد و ضوابط سے آگاہ کرنے کا بھی حکم جاری کیا ہے۔ یہ آج عدالت میں اہم سماعت ہوئی اور یہ ماحولیاتی آلودگی سے متعلق پنجاب سے متعلق یہ ایک بڑا کیس ہے۔ میں نے آپ کو بتایا تھا پاکستان تحریک انصاف خیبر پختونخوا حکومت کی جانب سے کسی صورت بھی عمران خان کو مائنس نہیں کیا جا سکتا، چونکہ ووٹ عمران خان کا ہے، وہی وزیر اعلیٰ رہے گا جو عمران خان کے ساتھ کمیٹڈ ہوگا اور عوام کے پی کے ساتھ وہ مخلص ہوگا، اس کے علاوہ وہ عہدے پر نہیں رہ سکتا۔ یہی ہوا کہ یہ بات کی گئی جب علی امین گنڈا پور نے اور کے پی حکومت نے بجٹ پیش کیا تو کہا گیا جی کہ مائنس عمران خان ہو گیا، کے پی میں مائنس عمران خان خود اپنی حکومت نے کر دیا۔ میں نے آپ کو بتایا تھا یہ ایک آئینی ایک فارمیلٹی ہے جو پوری کی جا رہی ہے۔ بعد میں پھر جب عمران خان کی بہنوں کی ملاقات ہوئی، انہوں نے بھی آ کے یہ اسٹیٹمنٹ دی کہ عمران خان نے کہا ہے کہ آپ نے بجٹ پیش کر دیا، اس کی میں نے اجازت دی ہوئی تھی، منظوری مشاورت سے مشروط ہے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے بجٹ منظوری پر عمل درآمد کو روکتے ہوئے حکومتی ارکان اسمبلی کو ہدایت کی ہے کہ وہ اسمبلی اجلاس میں کوئی مطالبات پیش نہ کریں اور آئندہ کا لائحہ عمل عمران خان سے ملاقات کے بعد دیا جائے گا۔ وزیر اعلیٰ نے کہا کہ ہمارے لیڈر کو جیل میں ناحق قید رکھا گیا ہے، 9 مئی کے بعد جو رویہ ہمارے ساتھ رکھا گیا اور پھر ہمارے مینڈیٹ کو چوری کیا گیا۔ خیبر پختونخوا کے عوام نے اپنے مینڈیٹ کو بچایا، خیبر پختونخوا حکومت کو ختم کرنے کے لیے پوری کوششیں کی جا رہی ہیں۔ انہوں نے کہا بجٹ اجلاس بلانا گورنر کی آئینی ذمہ داری ہے، لیکن گورنر نے بجٹ اجلاس نہ بلایا۔ عمران خان کا آئینی، قانونی اور اخلاقی حق ہے کہ وہ بجٹ پر مشاورت کریں، لیکن ان سے مشاورت کے لیے ملاقات کی اجازت نہیں دی جا رہی۔ اگر ہم بجٹ پیش نہیں کرتے تو صوبے پر معاشی ایمرجنسی لگا کر ٹیک اوور کر سکتے ہیں۔ وزیر اعلیٰ نے ارکان اسمبلی کو ہدایت کی کہ آج ہونے والے اسمبلی اجلاس میں مطالبات زر پر ووٹنگ نہ کی جائے، مطالبات زر پر ووٹنگ نہ کی جائے۔ تمام ارکان اسمبلی کو اگلے لائحہ عمل پیر کو دینے کا کہا گیا ہے۔ کسی حکومتی رکن نے مطالبات زر پر ووٹ نہیں دینا۔ میں تمام اداروں کو کھلا پیغام دے رہا ہوں، مجھے حکومت کی ذمہ داری دی گئی ہے، میرے پاس اختیار ہے، میں کسی بھی وقت اسمبلی کو معطل کر سکتا ہوں، اس کے لیے کسی وقت یا بجٹ کی ضرورت نہیں ہے۔ علی امین گنڈا پور نے کہا کہ ان کا خیال ہے کہ یہ ہم سے مینڈیٹ چھین لیں گے۔ میں ارکان اسمبلی اور پی ٹی آئی کے ورکرز کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ پھر 9 مئی اور 8 فروری کروانا چاہتے ہیں۔ ورکرز تیار ہو جائیں، میں لائحہ عمل دوں گا اور یہ سازش کامیاب ہونے نہیں دوں گا۔ یہ سازش کر کے ہمیں غلام بنانے کی کوشش کریں گے، لیکن ان کی سازش ناکام بنائیں گے۔ وزیر اعلیٰ کا کہنا تھا جب ہم نکلیں گے تو اسلام آباد میں قومی اسمبلی کا بجٹ پاس ہوگا اور نہ ہی کسی اور صوبے کا بجٹ پاس کرنے دیں گے۔ ہم پورے ملک میں نکلیں گے، ذہنی اور جسمانی طور پر تیار ہو جائیں، اب وقت آ گیا ہے، اب نہیں تو کبھی نہیں۔ بڑے سخت گفتگو کی گئی ہے علی امین گنڈا پور کی جانب سے۔ اب کن بنیادوں پر انہوں نے ان خدشات کا اظہار کیا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی جو حکومت ہے کے پی میں اس کو کوئی گرانے کی کوشش کر رہا ہے، کن خدشات اور کن وجوہات کی بنیاد پہ یہ بات کی ہے، اس کی تو ابھی تک کوئی معلومات سامنے نہیں آئی، لیکن انہوں نے یہ ضرور کہا ہے کہ بجٹ وہی ہوگا جو عمران خان کی مشاورت کے بعد، اور سننے میں یہ بھی آ رہا ہے کہ کل کو ملاقات پاسبل ہے علی امین گنڈا پور کی اور جو معاشی ٹیم ہے عمران خان کے ساتھ۔ آپ جانتے ہیں کہ اڈیالہ جیل سے زیادہ پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کو اٹک جیل میں رکھا گیا۔ سب سے پہلے عمران خان کو اٹک جیل میں رکھا گیا، اور عمران خان نے جس کا ذکر کیا تھا کہ ان کو سب سے زیادہ جو ذہنی و جسمانی تشدد کا نشانہ بنایا گیا تھا وہ اٹک جیل تھی۔ اور پھر اس کے بعد وہ جب اڈیالہ جیل میں آئے تو پھر حالات کچھ بہتر ہوئے، اور پھر حالات خراب بھی ہوتے رہے اور بہتر بھی ہوتے رہے۔ لیکن اٹک جیل میں جتنا وقت گزرا اس وقت انہوں نے عمران خان کو بیرون ملک جانے کا بھی کہا، اور انہوں نے جو پہلے کچھ دن تھے یا ہفتے تھے ان سے جو بن سکتا تھا انہوں نے کیا تاکہ عمران خان کو توڑا جائے، لیکن جب وہ نہیں ٹوٹا تو پھر انہوں نے ہاتھ کھڑے کر دیے، اور پھر کبھی بجلی بند کر دینا، کبھی ملاقاتیں بند کروا دینا، کبھی اسٹیٹمنٹ بند کروا دینا، اس طرح کے معاملات پہ۔ پھر جو 26 نومبر کو پاکستان تحریک انصاف کے ہزاروں لوگ گرفتار ہوئے تو اس میں سب سے بڑی تعداد
اٹک میں تھی اور پھر جہلم میں تھی۔ تو یہ وہ سپرنٹینڈنٹ ہیں اٹک جیل کے عارف شہباز۔ بیسیکلی ہوا یہ کہ پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کے ساتھ تو جو کیا جائے وہ ثواب سمجھا جاتا ہے موجودہ نظام میں۔ اگر ان کو جیلوں میں تنگ کیا جاتا ہے، ان کو جیلوں میں ہراساں کیا جاتا ہے یا تشدد کیا جاتا ہے، تشدد کسی بھی طرح کا ہو سکتا ہے، یا ان کو ان کے رائٹس نہیں دیے جاتے، یہ ساری چیزیں تو اب ثواب سمجھی جاتی ہیں ہمارے نظام میں۔ لیکن جب بات آتی ہے اوورآل تو پھر یہی لوگ رگڑے جاتے ہیں کسی نہ کسی کیس میں۔ اللہ پاک کا ایک نظام ہے اور رگڑا جانا ہونا ہوتا ہے۔ انہوں نے ڈسٹرکٹ جیل اٹک میں انتظامی افسران کی نگرانی میں قیدیوں پر تشدد ہوا۔ انتظامیہ کی نگرانی میں جو قیدی ہیں ان پر تشدد کیا گیا، یہ واقعہ جب سامنے آیا تو اس پر پھر حکام کو کارروائی کرنی پڑی، جس پر سپرنٹینڈنٹ اٹک جیل عارف شہباز کو عہدے سے ہٹا دیا گیا۔ ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ، اسسٹنٹ سپرنٹینڈنٹ سمیت 5 افسران اور اہلکاروں کو معطل کر دیا گیا۔ جو سپرنٹینڈنٹ ہیں اٹک جیل کے ان کو ہٹا دیا گیا، باقیوں کو معطل کر دیا گیا۔ ڈسٹرکٹ جیل اٹک میں انتظامی افسران کی موجودگی اور نگرانی میں جیل میں قیدیوں کو دوسرے قیدیوں سے بدترین طریقے سے تشدد کا نشانہ بنانے کے الزام اور ویڈیو سامنے آنے پر آئی جی جیل خانہ جات پنجاب میاں فاروق نذیر نے نوٹس لیا۔ یہ مریم نواز کا پنجاب ہے۔ کل آپ نے دیکھا ایک رکشے والے کے شہری کے اوپر تشدد کیا جا رہا تھا 2 ٹریفک وارڈن کی جانب سے۔ اب یہاں پر جیل میں تشدد کیا جاتا ہے، قیدیوں کو دوسرے قیدیوں پر چھوڑا جاتا ہے اور تشدد کروایا جاتا ہے، اور پھر وہ تو شکر ہے سوشل میڈیا جس سے بڑی پریشانی ہے پورے نظام کو، تو وہ وائرل ہو گئی ویڈیو، جس کے بعد پھر حکام کو نوٹس لینا پڑا۔ آئی جی جیل خانہ جات پنجاب فاروق نذیر نے جیل میں قیدیوں پر تشدد کی وجوہات معلوم کرنے، جیل کے اندر سیکیورٹی کے باوجود ریکارڈ ڈیوائس کیسے پہنچی اور ویڈیو کیسے بنائی گئی۔ اب اصل مسئلہ ہے ویڈیو کیسے بنائی گئی اور وائرل کیسے ہوئی۔ شہری تو کیا ہیں، وہ تو کیڑے مکوڑے ہیں، ان کے اوپر تشدد ہو گیا، وہ مسئلہ نہیں ہے۔ وہاں ریکارڈ ڈیوائس کیسے پہنچی، ویڈیو کیسے بنائی گئی، جیسی وجوہات سے متعلق حقائق سامنے لانے کے لیے ڈی آئی جی جیل راولپنڈی ریجن رانا عبدالرؤوف کو انکوائری افسر مقرر کیا گیا۔ انکوائری افسر نے انکوائری کے بعد رپورٹ آئی جی جیل خانہ پنجاب اور کو ارسال کی، اور آئی جی جیل خانہ جات پنجاب نے ہوم ڈپارٹمنٹ پنجاب کو تمام تر صورتحال سے آگاہ کیا۔ بعد ازاں ابتدائی انکوائری کی روشنی میں ہوم ڈپارٹمنٹ پنجاب نے سخت ایکشن کرتے ہوئے سپرنٹینڈنٹ ڈسٹرکٹ جیل اٹک عارف شہباز کو عہدے سے ہٹا کر آئی جی پریزن آفس لاہور رپورٹ کرنے کا حکم دیا۔ پرنسپل اسٹاف ٹریننگ اشتیاق گل کو سپرنٹینڈنٹ اور سرفراز ہارون کو ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ ایگزیکٹو اٹک جیل تعینات کیا گیا۔ اسی طرح فرائض میں غفلت برتنے پر، مس کنڈکٹ اور لاپرواہی برتنے پر ڈسٹرکٹ جیل اٹک کے 5 افسران گریڈ 17 کے، ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ ایگزیکٹو سرمد حسین گریڈ 16 کے، اسسٹنٹ سپرنٹینڈنٹ مشتاق احمد، چیف وارڈ محمد شفیق، ہیڈ وارڈ محمد ذوالفقار اور وارڈر محمد ایوب کو 90 دن کے لیے معطل کر دیا گیا۔ ہوم ڈپارٹمنٹ پنجاب نے باقاعدہ نوٹیفیکیشن جاری کر کے 5 افسران اور اہلکاروں کو فوری طور پر آئی جی آفس جیل خانہ جات رپورٹ کرنے کی ہدایت کی ہے۔ یہ کارروائی کی گئی ہے اور ابھی یہ کارروائی آگے بڑھے گی، چونکہ یہ بہت بڑا اسکینڈل ہے کہ وہاں ایک تو شہری قیدیوں پر تشدد، پھر وہاں ریکارڈنگ ڈیوائس اور پھر ویڈیو کا بننا اور پھر وائرل ہونا، یہ ان کے گلے پڑ گیا ہے اور یہ خوف میں مبتلا ہیں۔ اللہ پاک پاکستان کا ہمیں ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔